اختلاف کیا ہے کہ روح بدن سے نکلی ہے یا نہیں؟ کیا بات کی تھی؟ روح بدن سے نکلی ہے یا نہیں؟ وہ غیر محمدی کو بھی ہمت نہیں ہوئی اور اس گبر کو بھی ہمت نہیں ہوئی، میری اس بات کو چھیڑا بھی نہیں، کہتا ہے پہلا دعویٰ ہے روح واپس نہیں آ سکتی۔ میرا پتر ان دا حافظ سے مناظرہ کی کرتے، اتنا تیز حافظہ، سن سی ڈی دوبارہ سن، کہتا ہے میں بڑی توجہ سے میں نے سیڑھیاں سنی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ پہلی بات کیا اور دوسری کیا ہے۔ میرا پتر پہلی بات یہ ہے کہ روح جسم سے نکلی ہے یا نہیں۔ تیرا ابا مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں روح نکل گئی، اور آب حیات والے بزرگ کہتے ہیں روح نہیں نکلی، اور پی ایچ ڈی لندن کہتے ہیں نکل بھی گئی ہے اور نہیں بھی نکلی۔ تین مذہب۔ اور پھر میں نے کہا یہ پہلی شک اب تک متعین نہیں ہوئی، اور تو 3 دفعہ پھر بھی پیدا ہو، تیرے بس کی بات ہی نہیں اس کو متعین کر سکے۔ میں پھر اعلان کر رہا ہوں، میرا پہلا اختلاف اور پہلی چیز کہ روح نکلی ہے یا نہیں، میرا عقیدہ ہے ہر فرد بشر پہ موت آتی ہے بصورت خروج روح۔ پیش کر اپنا ایک عقیدہ۔ پھر میں نے دوسرا دعویٰ یہ رکھا کہ جس کی روح نکل گئی عادتاً اس جسد انسری کے اندر واپس نہیں آتی، اور اس جسد انسری میں حیات دنیاوی حقیقی حصی نہیں پیدا ہوتی، یہ قیامت کے دن تک نفخہ ثانیہ تک۔ اس پر میں نے قرآن مقدس کی آیتیں پیش کی، ذرا سنو سیڑھیاں، ان سیڑھیوں میں کیا ہے؟ ایک آیت کا جواب نہیں، ایک آیت کا جواب نہیں۔ مثلا پہلی آیت میں نے پیش کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور اس پر میں نے حضرت تھانوی کی تفسیر کا حوالہ دیا اور عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کا حوالہ دیا اور متعدد تفاسیر کا حوالہ دیا، اور کہتا کیا ہے؟ اس آیت میں روح کے نکلنے کا ذکر ہے، اس آیت میں روح کے، اور کہتے ہیں دوسری میں روح کے واپس آنے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں روح کے نکلنے کا ذکر اور دوسری آیت میں روح کے لوٹنے کا ذکر ہے۔ میرے دوستو توجہ کرو، اس آیت میں اب سمجھو، اس نے ایک جھوٹ بولا اللہ رب العزت پر اور ایک قرآن مقدس کی تعریف کی، اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ پہ جھوٹ گڑے۔ اس نے جو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے روح لوٹ کے آ گئی، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف ایک آیت ایسی جس کا یہ ترجمہ ہو کہ روح لوٹ کے آ گئی، ایک ایک لفظ سے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، مسلک کے ہاتھ جمعیت شاہ توحید و سنت۔ اب فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یہاں پتر نکلنے کی بات نہیں، یہاں امساک کی بات ہے، یہاں روح نکلنے کی بات نہیں۔ کذاب اعظم فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جہاں اللہ فرماتے ہیں جس پہ موت آ گئی اس کی روح کو روک لیتا ہوں، اس کی روح کو روک لیتا ہوں۔ اور پھر میں نے مفسرین کا معنی کیا، اس لیے کہ امساک مقابل ارسال کے ہے، اور میں نے مظہری کا حوالہ دیا کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، لا یردھا، توجہ کرنی ہے، لا یردھا الی البدن حتی ینفخ نفخۃ البعث، اس وقت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی جب تک نفخہ بعث نہ پھونکا جائے۔ میرے دوستو یہ روح کے رکنے کی بات ہے یا نکلنے کی؟ امساک کی بات ہے۔ میرا پتر اب لے آ قرآن مقدس کی آیت اور اس امساک کو ارسال سے ذرا بدل، اس امساک توڑ کے دکھا۔ اور میں نے جو مفسرین کے حوالے دیے وہاں یہ تھا الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت تک قرطبی نے لکھا اور مظہری نے حتی ینفخ نفخۃ البعث، اور یہی بات امام رازی نے لکھی، اور یہی بات علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر لکھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جب روح نکل گئی موت والی تو وہ قیامت تک واپس آ سکتی، الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت تک وہ روح واپس نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے جی
اس آیت میں نکلنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں لوٹنے کا ذکر ہے. یہاں میں نے کہا یہاں یمسک کا معنی نکلنا ہوتا ہے، امساک کا معنی نکلنا یا روکنا. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جب نکل گئی تو اللہ فرماتے ہیں زندہ کے لیے ارسال اور مردہ کے لیے امساک. جواب نہیں آیا. میں نے آیت پیش کی تھی انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. حضرت تھانوی کا معنی پیش کیا، جواب نہیں آیا. میں نے آیت پیش کی تھی کیف تکفرون باللہ، جواب نہیں آیا. میں نے آیت پیش کی تھی اذا النفوس زبجت اور مفسرین کے حوالے پیش کیے وقتے کے اروارا باجساد جمع کردہ شود، جواب نہیں آیا. میں نے آیت پیش کی تھی یوم الطلاق اور یوم الطلاق کا معنی امام راضی سے پیش کیا، جواب نہیں آیا. اور میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يُنفَخُ فِي الصُّورِ کی تفسیروں کے اندر، جواب نہیں آیا. میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی رب ارنی کیف تحیی الموتی، جواب نہیں آیا. اور میں نے آیت پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذ تحیی الموتی، جواب نہیں آیا. میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، جواب نہیں آیا. میں نے تفسیر عزیزی کا حوالہ دیا کہ سدی والی تفسیر یہ ٹھیک نہیں جو ماسٹر اکاڑوی نے کی ہے، جواب نہیں آیا. میں نے حوالہ پیش کیا مظہری کا، جواب نہیں آیا. کسی ایک مفسر کی عبارت کا جواب نہیں آیا اور قرآن مقدس کی ایک آیت کا جواب نہیں آیا. تکبیر، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا، مطلب کہ آپ جمعیت ارشاد توحید و سنت. اب یہ کہتے ہیں ہم جواب دینے آئے ہیں، پتر تو اپنے سٹیج تے جواب نہیں دے سکا تے میری سچ سامنے کی میں بتاتے ہیں. اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. جس طرح تعوذہم عزا پیچھے سے کوئی حرکت کر رہا ہے، کبھی سٹیج سے ادھر ہے کبھی ادھر ہے اور وضو نہیں کر رہا. ان دلائل کا جواب کون دے گا؟ پوری ذریت واحیاتیت اور اکاڑوی کی ذریت پر قیامت کی صبح تک ادھار ہیں اور انشاءاللہ یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ جائے گی، آسمان اپنی جگہ سے بدل جائے گا. اکاڑوی کا کوئی بچہ ان دلائل قرآنی کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر میں نے اعلان کیا کہ قرآن مقدس کی صرف ایک آیت، یہ تو ابھی اظہار حق کانفرنس چل رہی ہے، اظہار حق میں نے اعلان کیا تھا قرآن مقدس کی صرف ایک آیت. کتنی آیتیں؟ صرف ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہو کہ دفن کے بعد ارواح پھر ان اجساد انسیہ کے اندر آ جاتی ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ساری زندگی کے لیے تمہاری غلامی تسلیم کر لوں گا. لیکن جواب نہیں آیا. اور میں نے کہا الانفس کی تخصیص پیش کر دے اور میں نے چیلنج کیا تھا، جواب نہیں آیا. پتر جواب دیتا کیڑی چیز دے؟ ایک دلیل کا جواب نہیں دیا اور نہ تیرے بس کی بات ہے. اور مختصر کر رہا ہوں، ترجمان حق کانفرنس ہوئی، وہاں پر میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی ما انت بمسمع من فی القبور، اور میرا دعویٰ تھا کہ کوئی قبر والا عادتاً نہیں سن سکتا. اور پھر اس آیت کا معنی ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ سے پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ذریت اکاڑوی کو چیلنج دیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ جو اس آیت کا معنی کرتے ہیں خیر القرون کا صرف ایک حوالہ پیش کر دیں. آپ کہتے ہیں نفی سما کی ہے، سما کی نہیں، سما نافع کی نفی ہے، مطلق سما کی نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف ایک صحابی ایک تابعی کا بس سند صحیح حوالہ پیش کر دیں، تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا. لیکن تم مرتے مر جاؤ گے اور واپس چلے جاؤ گے
عالم برزخ یا عالم بطن کی طرف، لیکن میرے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، ایک صحابی سے بھی پیش نہ کر سکے۔ پھر میں نے پیش کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت علامہ گنگوہی کی بات پیش کی، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بات پیش کی، تفہیم المسائل کی بات پیش کی، براہین اہل سنت کی بات پیش کی کہ یہ سارے بزرگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے عدم سماع۔ امام صاحب کہتے ہیں کوئی مردہ سن سکتا، اور امام صاحب کی دلیل ما انت بمسمع من فی القبور۔ پھر میں نے امام احمد کی کتاب حنبلی مذہب کی کتاب مغنی ابن قدامہ پیش کی، جواب نہیں آیا، تکملہ پیش کیا، جواب نہیں آیا، اور اسی طریقہ سے علماء دیوبند کی کتابیں جتنی حضرت گنگوئی سے لے کر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک پیش کیا، لیکن جواب نہیں آیا۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی عام سماع موتا کا مسئلہ یہ صحابہ کے دور سے مختلف فی ہے، تو وہاں کیا کہتا ہے؟ مختلف، یہ مختلف فی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ کہا ہے۔ لفظ کیا بولا؟ مختلف فی، مختلف فی۔ یہ مناظر اسلام ہے۔ کہتا ہے مولانا یونس نعمانی میرے سامنے ہے، میرا پتر ساڑھے دھک جھل، نعمانی صاحب تے بہت بڑے نہیں کہ گزارا ہو جاوی تو اتنے اکتفا کر، یہ نہ ہویا تو پھر کوئی اور بڑا سٹ سائیں۔ شرم نہیں آتی۔ بخاری کی عبارت پڑھتے ہیں لے یعلمون لے یسمعون، علماء جانتے ہیں، لے یعلمون لے یسمعون۔ مجھے یہ تو بتاؤ یہ لام کون سا ہے؟ لے یعلمون والا، لے یسمعون لے یعلم، اور سبقت لسانی بھی نہیں۔ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں، بڑوں سے ہوتی ہے، لیکن 4 مرتبہ کہہ رہا ہے لے یعلمون لے یسمعون لے یعلمون لے یسمعون۔ یہ کہتا ہے میں نعمانی صاحب سے مناظرہ کروں گا، اور کہتا ہے حیات دنیوی، حیات دنیوی، جذب عنصری، سبحان اللہ، اور کہتا ہے تسکین الصدور، تسکین الصدور، یہ علامہ ہے، مناظر اسلام ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا یسمعون بل لا یعلمون، لا یسمعون بل لا یعلمون۔ میں نے کہا اب تک جو بخاری آئے اس میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لا یسمعون بل لا یعلمون، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے میں مناظرہ کرتا ہوں اور کروں گا، امیر صاحب لکھ کے دینا۔ اٹک میں یہی بات تھی، اٹک میں سامنے بھاگا، ساتھی وہاں پہنچے، اور یہ اور وہ دوسرا بدماش حسینی، یہ دونوں حجرہ کے اندر دونوں گھس گئے، پتہ نہیں اندر کیا کرتے رہے۔ انہوں نے کنڈی لگا دی، اندر چلے گئے، ہم اب کچھ نہیں تبصرہ کر سکتے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے۔ بہرحال حالات خطرناک تھے، 10 منٹ تک اندر رہے، بعد میں جب پتہ کیا تو کہتے ہیں موٹر وے پہ پہنچ گیا، موٹر وے پہ، حالانکہ وہاں پر 1 گھنٹہ تک کا سفر ہے موٹر وے کا۔ تو اب پتہ نہیں حسینی نے کس موٹر پر اس کو سوار کر کے موٹر وے تک پہنچا دیا۔ تو اتنا جلدی موٹر وے پر پنڈی میں چیلنج کیا، وہاں سے بھاگا، آج تک نہیں گیا۔ اور ابھی یہ قریب ڈوڈیال میں، یہ ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے، وہاں پر اس نے آنا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے جب ان سے بات کی کیا دن نہیں جی حضرت صاحب تو اس موضوع پہ گل ہی نہ کر سکتے، اور حضرت صاحب گئے وہاں، دیکھو سی ڈی بھی ہے، کیسٹ بھی ہے، ہم بھی گئے۔ حضرت صاحب کو جب رکا ملتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا یہ موضوع تو اتو کتو کلی آئی، وہاں پر ڈوڈیال میں تو کوئی موضوع نہیں، اور جہاں پر تو بڑا تیرا یہی موضوع ہے۔ اور یہی ابھی منڈی بہاؤالدین میں، اسی لیے میں نے کہا کہ جتنے ڈھیٹ اور کذاب اور بے ایمان ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ویسے غصہ میں نہیں بات کر رہا، یہ ذریت اکاڑوی کے کسی مادہ میں بھی غیرت نہیں۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت کے مقام پہ اتری ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا ہے، دجل کرنا ہے۔ بریلوی ہوتے ہیں، انہوں نے تو آج تک جتنے جھوٹ بولے ان کی عادت یہ تھی، مناظرہ جس دن ہونا ہوتا تو وہ پہلے اشتہار شائع کر دیتے، لیکن اس کی تشہیر کرتے اگلی رات۔ اور ان کا کیا طریقہ ہے؟ مناظرہ سے
تاریخ سے 5-6 دن پہلے ان کی فتح کا اشتہار آ جاتا ہے. مناظرہ بعد میں ہونا ہوتا ہے اور ان کی فتح کا اشتہار پہلے نکل جاتا ہے. یہ اتنے ڈھیٹ پن ہے ان کے اندر. تو آج یہ کر رہا تھا ترجمان حق کے اندر جتنے حوالے میں نے دیے، ام المومنین سے لے کر حضرت گنگوئی اور حضرت گنگوئی سے لے کر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تک حوالے دیے، اور کہتا ہے یہ تو صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے. صحابہ کا کیا ہے؟ مختلف. اور اگلی بات کہتا ہے جو صحابہ کا مختلف فی ہو اس کو سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے. توجہ کرنی ہے، اسے سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے. اور جو صحابہ کا مختلف فی ہو اس پر مناظرہ نہیں ہو سکتا. میں آ کے پتر رفع یدین پہ کیوں کر دے ہو؟ رفع یدین پر فاتحہ خلف الامام پہ کیوں کرتے ہو؟ آمین بالجار پہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کفایت المفتی موجود ہے، اس کے اندر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں رفع یدین کا مسئلہ صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے. کس کا مختلف فی ہے؟ اور فاتحہ خلف الامام کا اگر جس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو اور تو کہتے ہیں اس کو مناظرہ نہیں ہو سکتا اور اسے سٹیج پہ نہیں لانا چاہیے، پھر رفع یدین پر کتابیں اور اس پر مناظرے. اور سب سے بڑی بات سن، جب صحابہ کا مختلف فی مسئلہ تھا تو سماع الموتیٰ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سماع الموتیٰ لکھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جس میں لکھا ہے سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی سماع کا منکر نہیں، کوئی بھی سماع کا منکر نہیں. اور میرا پتر سن ذرا، جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ادراک شعور فہم و سماع میں زندہ اور مردہ برابر ہیں اور آدھا تن مردے سنتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک صحابی کا عقیدہ پیش کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدھا تن سماع کا قائل ہو میرے نبی کا صحابی، اور جو تمہارا عقیدہ ہے سننے میں زندہ اور مردہ برابر ہیں، میرے نبی کے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا حوالہ پیش کر. لیکن قیامت آ جائے گی کسی صحابی کا حوالہ پیش نہیں کر سکتا. جو صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے وہ کلیب بدر ہے. وہ کیا ہے؟ کلیب بدر. اس لیے دھوکہ مت دیا کر. ہر میت کا ہر آواز سننا قریب سے، ہر میت کا ہر وقت ہر آواز سننا. ذرا ایک صحابی پیش کر جس کا عقیدہ ہو ہر میت سنتی ہے، ہر آواز سنتی ہے، ہر وقت سنتی ہے، آدھا تن سنتی ہے. میت کا سننا اور میت کا ادراک زندہ کے ادراک کے برابر ہے. ذرا ایک صحابی پیش کر. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ فراڈی میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ اب بہانہ کر گیا. اب دیکھا جواب کوئی نہیں. کہتا ہے صحابہ کا مختلف فی مسئلہ ہے، حالانکہ صحابہ کے اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحابہ کا مختلف فی مسئلہ میں بتاتا ہوں. وہ مورد مخصوص موارد مخصوص سماع جس کی ایک تعبیر فی الجملہ بھی ہے، اور موارد مخصوص بالخصوص قلیب بدر کے بارے میں لکھا گیا، وہ بھی ہونا نہ ہونا دور کی بات ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کا مختلف فی مسئلہ، لیکن کون سا؟ تیرے والا عقیدہ. تیرے والا عقیدہ تو امت میں کسی کا نہیں سوا اس آدمی کے جو کہتا ہے پوری مخلوق کا کلام سنتے ہیں، اور مانتا تو بھی اس کی بھی نہیں. تو اس لیے یاد رکھنا یہ تو تھوڑی سی کارگزاری تھی کہ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے جواب کیا دیا. توجہ ہے؟ پڑھو درود پاک. اب مولوی صاحب نے ایک روایت پیش کی، ذرا اس کو بھی سن لو. مولوی صاحب کہتے ہیں ابن کثیر میں آیا ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو مومن آدمی اپنے بھائی کی قبر سے گزرے یزور و قبر اخی، اور وہ دنیا میں جانتا تھا تو وہ قبر والا آدمی اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے. توجہ ہے؟ خاموش ہو، بہت زیادہ گرمی ہے یار، زور تو میرا لگ رہا ہے. ایک ہفتہ سے گلا بند ہے.
اور اب انشاءاللہ چلے گا، اب تھوڑا کم ہونے لگا تو بھائی میں نہیں سناؤں گا ساری رات کہتا ہے ام المومنین نے فرمایا میرا پتر سارے موضوع چھوڑ، ایسے تیا ام المومنین دا مسئلہ کی ہے، اسی پہ کر مناظرہ، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کسی اور شاید پیتا ہے تو میں کوئی گل نہ آگا، اسی پر مناظرہ ہے کہ ام المومنین کا مسئلہ کیا تھا، میں پوچھوں گا نا ذرا ثابت کر، کہتا ہے فلاں نے لکھا ہے ام المومنین نے سماعت سے انکار نہیں کیا، فوجی تو جان دے ہو، فوجی نو بیوی خط لکھا کیا کرن لگی بھئی میں بیوہ ہو گئی ہوں، فوجی خط دیکھا تے رومن بہ گیا، اور دوسرے آئے بھئی کیا ہویا کہ میرا بڑا نقصان ہوئے میری بیوی بیوہ ہو گئی، میں کہ بےمانہ بیٹھا جو ہے جیندہ، آخر ہے گل تو ٹھیک ہے پر لکھا جو بھی ہے، آخر یہ بھی تو غلط نہیں لکھا، لکھا جو ہے پتر کیل کال نال گل نہیں کرنی، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ طے کر لے میری ماں کا مسئلہ کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے ام المومنین کا مسلک تھا مردے نہیں سنتے، اور اگر کوئی حلالی ملا اس پارٹی میں موجود ہو تو یا دعویٰ چھوڑ دے یا اس پہ ایک دلیل پیش کر جو غیر معارض اور صریح ہو جس میں میری ماں کا مسلک سماع موتا ثابت ہو جائے، اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوں گا اور ساری زندگی تمہاری خدمت بھی کروں گا۔ باقی جو تو نے پیش کیا ابن کثیر کی بات تو وہاں ذرا سند پڑھتا تو میں تیرا ماتھا چوم لیتا، وہاں زید بن اسلم کا شاگرد ہے عبداللہ، زید بن اسلم کا شاگرد عبداللہ بن زیاد، جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کذاب، تم سے بڑا کذاب ہے، کذاب، اور امام احمد فرماتے ہیں یکذب، جھوٹ بولن دا عادی ہے، تجدد ہے، یکذب۔ اور الصارم المنکی میں علامہ ابن عبد الحادی نے لکھا متروکن، متروکن، تمہاری قسمت میں بھی یا محمد بن اسحاق آیا ہے یا محمد بن مروان یا سدی، یہ آبائے ثلاثہ، یہ مذہب آ رہا ہے محمد بن مروان سے، ابن اسحاق سے، سدی سے، اور مزے کی بات یہ ہے محمد بن اسحاق پہ مولانا سرفراز خان صفدر نے جڑیاں تچھا کڑیاں نا دجال کذاب متروکن، یہ دیکھیں احسن الکلام اس کے اندر صاحب موجود ہے۔ تو بہرحال اس روایت کا راوی زید بن اسلم کا شاگرد تم سے بڑا کذاب اور تم سے بڑا دجال اور تم سے بڑا یکذبوں کا عادی، تو اس لیے بخاری کی حدیث کے مقابلہ میں ایسے کذابوں کی روایتیں وہ بیان کرتا ہے جس کے جسم کے کسی حصہ میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو بہرحال ہم نے پیش کر دیا، باقی یہ تعویذ المسلمین ہے، اور اس میں اس غیر محمدی نے یہ ایک پٹواریوں کی طرح نقشہ بنا رکھا ہے، اس کا شروع سے مقدمہ ہے، شروع سے مقدمہ، اور یہ پٹواریوں والا ذرا نقشہ دیکھیں، تعویذ المسلمین ایک لاہوری ہیرو کی لکھی ہوئی، اور یہاں پر جو ہے اس کا مقدمہ، اور اس میں کہتا کیا ہے کہ جو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سماع کا منکر بتائے تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے جی، وہ آدمی قادیانی ہوتا ہے، وہ آدمی کیا ہوتا ہے، قادیانی۔ یہ پٹواریوں والا نقشہ دیکھو، دیکھا ہے یہ نقشہ ہے، اور کہتا کیا ہے یہ شروع سے منکرین ختم نبوت اور منکرین حیات النبی میں مماثلت، مرزائی حضرت عائشہ ختم نبوت کی منکر ہیں، مماتی حضرت عائشہ سما کی منکر ہیں۔ یہ پٹواریوں والا نقشہ دیکھا ہے۔ پتر ہوں ذرا اپنا ہوش حواس قائم کر کے جواب دینا، تو کہتا ہے امی عائشہ کو
سما کا منکر بتلانا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، اور سما کا منکر بتلانے والا یہ مرزئی ہے۔ ذرا اٹھا الکوکب الدری عالم ربانی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ذرا اٹھا کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی، تقریر جنجوئی حضرت گنگوئی کی، اور اسی طریقہ سے عنایہ الکافی فتح الباری ابن حجر کی، عمدۃ القاری علامہ عینی کی، یہ سارے اکابر لکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مولوی سرفراز خان صفدر سماع الموتیٰ میں لکھ گیا کہ ام المومنین سماع موتیٰ کی منکر تھی، ام المومنین سماع موتیٰ کی منکر تھی۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ یہ پٹواریوں والا نقشہ بنا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ام المومنین کو سماع موتیٰ کا منکر بتلانے والا مرزئی ہے۔ تو اب ذرا مرزئیوں کی لسٹ میں اضافہ کرتے جاؤ۔ مجھے تعجب ہے پوری امت کو یہ مرزئی کہہ دیں، اور اسی سٹیج پہ بالخصوص ان علماء سے مجھے تعجب ہے جن کو کچھ علم کا حصہ ملا اور مسند پہ بیٹھ کے تدریس بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان ظالموں کی زبان کو لگام نہیں دیتے۔ پوری امت کو انہوں نے مرزئی کہا، پوری امت کو کافر کہا، پوری امت پہ فتوے لگائے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماسٹر اکاڑوی نہ کہ ظالم ہے، اور وہ غیر محمدی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ماسٹر کہتے ہو، شیخ القرآن نے بھی سکول میں پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انفن فی الباب استن فی السما۔ کہاں شیخ القرآن اور کہاں یہ گندگی کا گندا کیڑا ماسٹر اکاڑوی، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نقشہ وہ پیش کیا جو ایران کا خمینی بھی پیش نہیں کر سکا۔ توجہ کرنی ہے، تجلیات صفدر میں اس دجال نے لکھا، اس رابطی نے لکھا، ماسٹر اکاڑوی نے، کہ یزید اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت معاویہ کو پتہ بھی تھا، اور جب حضرت معاویہ نے نرمی سے سمجھایا تو یزید کو کہنے لگا دن کو صبر کیا کر، جب رات ہوتی ہے رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ آگے جو عبارت ہے وہ خود پڑھنا تجلیات کے اندر۔ میرے دوستو ایمان سے بتاؤ یہ یزید کی بہنیں بھلا تھی کون؟ حضرت معاویہ کی بیٹیاں۔ یزید کی بہنیں کون تھیں؟ حضرت معاویہ کی بیٹیاں۔ اور میں کہتا ہوں گھمن کی بہنوں کا یہی حال ہے، گھمن یہی حال کرتا ہے، یہ نہیں برداشت کریں گے۔ میں کہتا ہوں ماسٹر اکاڑوی کی یہی عادت تھی، یہ نہیں برداشت کریں گے۔ میں کہتا ہوں غیر محمدی کی یہی عادت ہے، یہ نہیں برداشت کریں گے۔ اور خال المومنین کاتب وحی صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن معاویہ آئے گا، اس کے سر پہ نور ایمان کی چادر ہوگی، اور ظالموں تم نے پیارے پیغمبر کے صحابی کا گھر کا یہ حال پیش کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور پھر کہتے ہو ہم سپاہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ اتنی گندی عبارت خمینی نے بھی نہیں لکھی، اتنی گندی عبارت رشدی نے بھی نہیں لکھی، جو تمہارا ماسٹر لکھ گیا۔ کہتے ہیں جی نام نہیں لینا ماسٹر کا، نہیں وہ حیاتی نہیں ہے، وہ حیاتی ہے۔ بس نہیں، یہ نعرہ نہیں ہے، نہیں بس بھائی لعنت جس پہ خدا کرے، ہمیں سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس طرح کے نعرے لگاتے ہو؟ جو ہونے تو تجلیات سن لو۔ تم کہتے ہو شیخ القرآن نے سکول میں پڑھایا، پتر جی ماسٹر ہونا عیب نہیں، ماسٹر ہونا عیب، ماسٹر کوئی عالم ہو اور سکول میں ملازمت کرے یہ عیب کی بات نہیں ہے، اور نہ ہمارا اس پر اعتراض ہے۔ ہاں جو ہو ماسٹر اور بنے زبدۃ المحدثین، ہو ماسٹر اور بنے زبدۃ المحدثین۔ تجلیات صفدر اٹھا، پہلی جلد، انور اکاڑوی کا بیان، بھائی کا بیان، جادو وہ جو سر پھوڑ کے پتہ چلے، وہ جادو۔ انور اکاڑوی لکھتا ہے کہ بھائی امین نے تو باقاعدہ دورہ حدیث بھی کہیں نہیں کیا، باقاعدہ دورہ حدیث بھی
کہیں نہیں کیا، اوٹی ٹیچر تھے، باقاعدہ دور حدیث بھی نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ماسٹر۔ اور شیخ القرآن جس کو دنیا نے شیخ القرآن مانا ہے، جس کو دنیا نے شیخ القرآن مانا ہے، اب ماسٹر کی مثال دی جا رہی شیخ القرآن سے۔ سبحان اللہ، کتنے آسمان کتنے جنگلی چوہا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں آسمان اور کہاں زمین۔ تو آج یہ کر رہا تھا، کہتا ہے ام المومنین وہ سما کی قائل تھی، تو میں نے بتا دیا اسی پہ مناظرہ کر لے، جب مرضی ہے کر لے، میں ثابت کروں گا کہ تم سے بڑا کذاب اور فراڈی کوئی نہیں۔ ام المومنین کا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، اور میری بات نہیں، خزائن السنن اٹھا، کون سی کتاب؟ خزائن السنن، 3 جلد، مولانا سرفراز خان صفدر کی، جہاں انہوں نے بات کی ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ سوال ہوا کہ ام المومنین فرماتی ہیں نہیں سنتے، خلاصہ جواب، ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ اب میں کوئی لفظ نہیں کہتا، آپ خود، یہ حب صحابہ ہے، اور اسی سماع الموتیٰ میں لکھا رایوہا رای النساء، اسی میں لکھا پہلی طبع میں، اور پھر توبہ کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اب میں اس پہ کیا تبصرہ لگاؤں؟ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا سرفراز خان صفدر بھی مان گئے کہ ام المومنین کا مسلک تھا کہ مردے، وہ بول مردے نہیں سنتے، پتہ چلا۔ اور تو کہتا ہے جو یہ بات کہے وہ مرزائی ہے، تو مرزائیت کا فتویٰ چلا گیا نصرت العلوم میں۔ اب نصرت العلوم والے جانیں، اگر تمہاری غیرت ہے تو اس بے لگام کو لگام دو، اس جاہل کو سمجھاؤ، پوری امت کو مرزائی بنا رہا ہے، پوری امت پہ فتوے لگا رہا ہے۔ باقی اگر تجھے تکلیف ہوئی ہے، میں نے اکاڑوی کو ظالم کہہ دیا، تو میں اب بھی کہتا ہوں اکاڑوی صرف ظالم نہیں تھا، اظلم تھا، صرف ظالم نہیں تھا، اظلم تھا، اس نے صحابی رسول پہ ظلم کیا، اور اتنا بڑا اظلم تھا اس نے علماء دیوبند پہ ظلم کیا۔ اور فتوحات صفدر، اس میں اس نے لکھا کہ بتوں والی ایتیں اموات غیر احیاء، بتوں والی ایتیں انبیاء اولیاء پر فٹ کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ بتوں والی ایتیں انبیاء اولیاء پر فٹ کرنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا۔ یہ ماسٹر اکاڑوی نے کہا۔ میں ذرا پوچھتا ہوں، اب ذرا یہودیوں کی لسٹ تیار کر، سب سے پہلے گلدستہ توحید اٹھا اور اس میں دیکھ مولانا سرفراز خان صفدر نے کیا لکھا ہے۔ توجہ ہے؟ کہتا ہے من دون اللہ سے انبیاء اولیاء مراد لینا کس کا کام ہے؟ تو بولو کس کا کام ہے؟ اب ذرا دیکھو اس فتوے کا اثر دیکھو۔ میں نے اس لیے ظالم کہا، ہاں ایک ذرا وہ سامنے دیکھ لو، من دون اللہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، جن فرشتے یا انسانوں میں سے انبیاء اولیاء یا شہداء ہوں، یہ لوگ اپنی طبی عمر پوری کر کے اللہ کے ہاں بہشتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس دنیا میں کھڑا ہو کر پکارتا ہے تو وہ اتنی دور سے اس کی پکار کیسے سن لیں گے؟ اتنے دور سے اس کی پکار کیسے سن لیں گے؟ اور یہ دیکھ لیں معالم العرفان فی دروس القرآن جلد 16 اور صفحہ 799، 700، صوفی عبد الحمید سباتی، جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہیں زیادہ، جان دینا۔ صوفی عبد الحمید، اے جادو وہ جو، اے منہ منگی موت ہے میرا پتر، بار بار رکھ دے منہ منگی موت، منہ منگی انج ہوندی ہے موت، ذرا دیکھ اس کو۔ اور مولوی امین کہتا ہے من دون اللہ سے، اور اس کی اپنی تقریر کٹھیالہ سیدہ کی میرے پاس کیسٹ محفوظ ہے، وہاں پر یہ ظالم خود بکواس کرتا ہے کہ انبیاء بتوں والی ایتیں مماتی انبیاء اور یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ میرا دوستو ذرا توجہ کرو، یہ وہ اکاڑوی نے کہا اور اس ظالم نے خود کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہودیوں کی لسٹ تیار کر تو پہلا نام آئے گا۔ ہم تو مولانا صفدر صاحب کا احترام کرتے ہیں، لیکن تیرے ماسٹر نے یہودی کہہ دیا۔ گلدستہ توحید اٹھا، یہ نور الحسن شاہ صاحب کی توحید و شرک کی حقیقت، یہ کتاب اٹھا، اور اسی طریقہ سے براہین آل سنت
دوست محمد قریشی کی اٹھا، ان سب کتابوں کے اندر انہوں نے صاف لکھا کہ انبیاء اولیاء من دون اللہ سے مراد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اموات غیر و احیاء کی تفسیر میں حضرت تھانوی نے لکھا، اموات غیر و احیاء کی تفسیر میں علامہ عثمانی نے لکھا، اور صاحب کشف الرحمان نے لکھا، روح المعانی والے نے لکھا۔ تو اب ذرا پتہ چلا کہ ماسٹر اکاڑوی نے تمام اکابرین کو یہودی بنا دیا، کہتے ہیں کہ ماسٹر کو ظالم کہہ دیا۔ اب بتاؤ ایمان سے یہ ظالم ہے یا نہیں؟ جس نے مولانا سرفراز صاحب صفدر کو یہودی کہہ دیا، جس نے نور الحسن شاہ بخاری کو یہودی کہا، جس نے حضرت تھانوی کے بارے میں یہ بکواس کیا، جس نے شبیر احمد عثمانی کے بارے میں یہ بکواس کیا، اور اگر میں بات غلط کروں ذرا آ سامنے اور انہی عبارتوں پہ گفتگو کر لے، اسی پہ مناظرہ رکھ لے۔ ماسٹر یہ کہتا ہے، اور من دون اللہ سے مراد تمام اکابرین علماء دیوبند قرآن مقدس کے اندر، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد نبی بھی ہوتے ہیں اور ولی بھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ، آگے أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي آگے ذرا پڑھو، الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور حضرت مریم ولیہ، قرآن دونوں کو کہہ رہا ہے من دون اللہ۔ اور اس پہ اب وقت نہیں کہ میں حوالے پیش کروں، اور ماسٹر کیا کہتا ہے یہ یہودیوں کا کام ہے، تو معاذ اللہ خدا پہ بھی فتویٰ لگا دیا۔ یہ وہ ماسٹر ہے جو تمام کو یہودی بنائے پھرتا ہے۔ تو اب یہ کر رہا ہوں، اب مولوی صاحب نے جو دلائل دیے وہ بھی سنو، ہم انشاءاللہ ایک ایک بات کا جواب دے کے اٹھیں گے، تمہاری طرح نہیں۔ مولوی صاحب نے حوالے پیش کرنے شروع کیے، تو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہتا ہے یہ آیت ہے روح لوٹ کے آ جاتی ہے۔ پتر کیڑے لفظ زمان ہے، جو ثبتوں کا یا لفظ اللہ کا یا اللہ دینا کا یا آمنو کا یا بالقول کا یا بالثابت کا یا فی الآخرہ، کس لفظ کا معنی ہے روح لوٹ کے آ جاتی ہے؟ کس لفظ کا معنی ہے؟ ہمت کر اور اسی آیت کے ترجمے سے دکھا دے روح لوٹ کے آ جاتی ہے۔ 10 لاکھ روپے پہلے بھی کہا ہے، 5 اور بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن قیامت آ جائے گی، یہ کذاب کبھی نہیں ثابت کر سکے گا۔ اور پھر کہتے ہیں تُعَادُ رُوحُ فِي جَسَدِهِ، یہ آیت ہے، آیت نہیں نا؟ اب ذرا سنو، اس پر اس نے حوالہ پیش کیا خازن کا، معالم کا اور چند تفسیر کا۔ یہ میرے پاس صفحہ ہے 162، یہ اس کتاب کے اندر لمبی بات کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہتا ہے اہل السنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں اور ان کے دلائل بھی قطعی ہیں، وہ سب کے سب ضروریات دین سے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں۔ عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں، توجہ ہے، عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیر قطعی ہو، جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو، یا جس کا ثبوت ظنی دلیل سے ہو سکتا ہو۔ ہم نے ضروریات دین اور ان کے اندر تعویل عقائد کے اس بات کے لیے جن دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنی کتاب ازالۃ الرحم میں قدر بس سے بات کر دی ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ قطعی دلائل ہیں کیا؟ قرآن کریم، خبر متواتر اور اجماع امت کا جو تواتراً ثابت ہو، اجماع امت کا جو تواتراً ثابت ہو۔ کتنے دلائل قطعی بن گئے؟ قرآن مقدس کی آیت اور حدیث متواتر اور اجماع امت کا جو قطعیت کے ساتھ حاصل ہو۔ یہی بات انہوں نے اس تبرید النوازل میں لکھی، یہی بات ازالۃ الرحم میں لکھی۔ میرا دوست توجہ کر، اس دن بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ صفدری اصولوں کے مطابق، مولانا سرفراز خان کے اصولوں کے مطابق صرف ایک دلیل پیش کر دے، میں تیری بات مان لوں گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ کنجر میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہاں پر بات کیا ہے، مسئلہ حاضر ناظر، تبرید النوازر، اور کہتا ہے کہ تبرید النوازر کے اندر فرماتے ہیں نیت حجت قول و فعل ہیچ پیر، پیر کا قول فعل حجت نہیں ہوتا۔ اور اسی میں فرمایا خبر واحد ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے فرمایا
مشرب پیر حجت نیست دلیل از کتاب و سنت میں باید. پیر کا مشرب حجت نہیں، بزرگ کا مشرب حجت نہیں، دلیل دی جائے گی کتاب اللہ سے، سنت سے. اور یہ اتمام البرہان ہے، اس کے اندر مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ اگر تم 10 بزرگوں کے حوالے پیش کرو، توجہ ہے، 10 بزرگوں کے حوالے پیش کرو، 10,000 کے پیش کرو، کہتے ہیں 10 لاکھ کے، 10 ارب کے، اور کہتے ہیں 10 کھرب کے، بلکہ 10 کھرب کے، 10,000 کھرب کے بھی اگر تم قول پیش کر دو تو ایک حدیث کے مقابلہ میں سب مردود ہوں گے. کتنے کھرب بلا؟ کتنے کھرب؟ یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 399 ہے. اتمام البرہان کہتا ہے کہ جتنی عبارتیں پیش کریں بجائے 10 کے 10,000 بزرگوں کی عبارات بھی پیش کر دیں تو اس سے بھی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ مسند مرفوع صحیح حدیث کے مقابلہ میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی. 10 کھرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی. یہ اتمام البرہان ہے. اب فیوم وہاں ایک حدیث ہو تو اس کے مقابلہ میں 10 کھرب حضرات کی بات وقت نہیں رکھتی، تو فیوم سے کلتی قضا علیہ الموت کے مقابلہ میں سبکی کی بات چلے گی. جہاں سبکی کا ڈنڈا چل جائے گا، شرم نہیں آئی. تو اب سنو، اس نے حوالے پیش کیے، خازن نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا. پتر فوجی دا خط نہیں، یہ تعویذ المسلمین موجود ہے، اس کے اندر جس کے مصدق محقق محمدی ہیں، آپ کراچی والے، جس کے مصدق محقق محمدی ہیں، اور کہتے ہیں معاویہ ضریر شیعہ ہے اور آمش مدلس ہے. معاویہ شیعہ اور آمش مدلس، اور یہ دونوں راوی تھی تواد روح والی حدیث میں موجود ہیں. معاویہ بھی اور آمش بھی. یہ کتاب تیرے منہ پہ جوتے برسا رہی ہے. جو روایت تو نے پیش کی تواد روح، اسی کے بارے میں تیری اپنی تصدیق موجود ہے. یہ مقدمہ محمدی کا اور تصدیق اس کی ہے کہ یہ کتاب بڑی اعلیٰ ہے، جس میں کہتے ہیں ابو معاویہ یہ شیعہ اور دوسرا آمش یہ مدلس ہے، اور جہاں بھی ان آنا ہے. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، اس میں ایک زادان ہے کہ یہ تشیعن، اور ایک منہال ابن عمر ہے جو تقدیر کا منکر اور بدتی تھا. تقدیر کا منکر اور اشاعت التوحید والوں کو کہتا ہے اہل بدعت، اور خود مذہب بھی آ رہا ہے منہال بن عمر سے اور ابو معاویہ سے اور زادان سے، جس روایت میں 2 راوی، ایک کو تو نے شیعہ کہا، ایک کو ابن حجر نے فی تشیعن کہا، اور ایک کو تو نے مدلس کہہ دیا، ایک کو اسماء الرجال والوں نے بدتی کہہ دیا. تو اب مدلس، بدتی، زادان، معاویہ، ان کی روایات توڑ دے گی قرآن امساک کو. توجہ ہے، قرآن کہتا ہے فیوم سے کلتی قضا علیہ الموت. پتر اس امساک نو توڑنے واسطے خبر متواتر چاہیے دیا، اور یہ کبھی بھی خبر واحد سے درجے سے اوپر ہو نہیں سکتی. اگر سب جڑیں چھوڑ بھی دیں، پھر عود کا معنی ہے الرجوع الی الحالۃ الاولی، پہلی حالت پہ لوٹنا. ذرا ہمت کرنا، آنکھنا مردہ پہلی حالت پہ لوٹ دے. پہلے نکاح بھی ایسی، آنکھ تو آدھ روح فی جسد ہی، مردہ پہلی حالت پہ لوٹ آتا ہے. پہلے نکاح بھی تھا، پہلے وراثت بھی تقسیم نہیں تھی، پہلی حالت پہ لوٹ آیا. حالانکہ تیرا ابا جی مولانا سرفراز صاحب نے 3 مقام پہ لکھا ہے کہ قبر کی حیات کامل حیات نہیں، کامل حیات یا دنیا میں ہے یا آخرت میں ہوگی. قبر کی حیات نوع من الحیات ہے اور ناقص حیات ہے. اور میرا سوال یہ ہے، اگر عود کا معنی حقیقی رہتا ہے تو اپنے بابے کے خلاف پھر جائے گا، اور مولانا سرفراز کو بھی اس حدیث کا منکر ماننا پڑے گا اور قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اور یہ زازان والی، ابو معاویہ والی، آمش والی جو تم نے کہا، ہم نے نہیں کہا،
आमज को तुमने मुदल्लिस कहा, अबू मुआविया को तुमने शिया कहा, दादान को इब्ने हजर ने कहा फिये तशय्युन, और मिनहाल इब्ने अमर को मुहद्दिसीन ने बित्ती कहा। अब जरा तवज्जो करिए, इंसाफ आप पर है। एक रिवायत यह है तुआदुरुहु, और इसके अंदर भी बाद रिवायतों में फी जसद ही, बाद में इला जसद ही, और बाद में तुआदो बैनल अकफान वल जसद, जसद और कफन के दरमियान में आती है। फिर बाद बुजुर्गों ने जो ताबीर की वो इआदा फिल जुमला नौ मिनल हयात, इआदा फिल जुमला नौ मिनल हयात, जो तेरा और हमारा इख्तिलाफी मसला ही नहीं, हयात नाक्सा नौ मिनल हयात। इसलिए ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तू जो लोगों को ये बक बक करता है, ओ जी शाती है कबर नहीं मंदे ते असा एक कबर मंदे हाँ, मैंने पहले बता दिया। मेरा एक आलम पेश कर जो इस कबर के कबर होने का मुनकिर हो, इस कबर के कबर होने का मुनकिर हो। हम कहते हैं ये भी कबर है और कब्र शरीफ भी कबर है, और हमारे मजहब की बुनियाद कब्र शरीफ के इस बात पर भी नहीं। हम इसलिए कहते हैं ये अकायद इस्लाम अल्लामा हक्कानी ने लिखा कि इस्तिलाह शरीयत में कब्र इस गड़े का नाम नहीं बल्कि आलम बरज़ख का नाम है। अकायद इस्लाम उठा के देख लेना, अल्लामा हक्कानी की, मौलाना अशरफ अली थानवी की अशरफुल जवाब, और इसी तरीका से हजरत सैयद सुलेमान नदवी की सीरत मुस्तफ़ा और दूसरे अकाबिर की वो किताबें ज़रा उठा के देखना। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कब्र के मसले में, ये आप एक इबारत सुन भी लें, ये अकायद इस्लाम है और इसकी तस्दीक किसने की? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, नाम सुना है? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, ये शुरू से तस्दीकें भी मौजूद हैं इस अकायद इस्लाम की। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, इमामुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह साहब और हजरत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी, ये अकाबिरीन उलमाए देवबंद से हैं या नहीं? ये है मुसद्दिक। अब जरा सुन इबारत, ये सफ़ा नंबर 170 है। जवाब, अभी हम कह चुके हैं कि ये गड़ा कबर असली नहीं, अभी हम कह चुके हैं ये गड़ा कबर असली। ये इशात वालों की बात है या अकाबिरीन उलमाए देवबंद की? किसकी बात है? अकाबिरीन उलमाए देवबंद की। ये अकायद इस्लाम और अकीदे की किताब, और इसी पे कहते हैं खुलासा अकीदा इस्लामी इस मसला में ये है कि जब इंसान इस मंजिल फ़ानी को छोड़ता है तो वो दूसरे आलम में पहुंचता है। इस आलम गैर महसूस में नेकों का मकाम आलम बाला यानी इल्लेजीन है और बद्दों का सिज्जीन, जिनकी रूहें। ये लंबी इबारत है। तो खुलासा ये है कि कब्र के दो माने कौन कर रहा है? अल्लामा हक्कानी। इसी तरीका से, आप वक़्त नहीं, अशरफुल जवाब, इसी तरीका से इमदादुल अहकाम, इसी तरीका से इल्मुल कलाम मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की यहाँ पर मौजूद है। तो उलमाए देवबंद ने कब्र के कितने माने बयान किए? दो माने। एक उर्फी माना, वो यही गड़ा है, और वो क्या है? मकर्रुल मय्यत। और एक है शरई माना जो उलमाए देवबंद ने बतलाया। तू नहीं मानता, कहते हैं इशात वाले कब्रें दो मानते हैं, पुत्र इशात वाले नहीं, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। कौन दो कब्रें मानते हैं? उलमाए देवबंद के अकाबिरीन। और इस मसला में तेरा झगड़ा अकाबिरीन उलमाए देवबंद से है। और दूसरी बात मैं अर्ज करूं, हम 9 मिनल हयात के कतन मुनकिर नहीं, 9 मिनल हयात के कतन मुनकिर नहीं। हम कहते हैं हमारा और आपका जो इख्तिलाफ है वो यही है, हम कहते हैं जो रूह निकल के गई क़यामत तक उस बदन के अंदर औद नहीं करती, यानी कामिल तौर पे लुटाई नहीं जाती, उस बदन के अंदर वापस बिल जुमला नहीं आती, और वो बदन हयात दुनियावी हकीकी हिस्सी के साथ क़यामत तक जिंदा नहीं हो सकता। और तू कहता है रूह लौट के आ जाती है, तो दलील क्या दी? तुआद रूहु फी जसद ही। तो मैंने अर्ज किया, चंद तफसीरों के हवाले पेश किए, वो तो उन तफसीरों की नकल थी कि उन्होंने उस रिवायत को नकल किया
اور سن لے، حضرت تھانوی نے فرمایا اکابر کی نقل حجت نہیں جب تک اس کی سند کو نہ دیکھا جائے۔ یہ سب کا جواب۔ پھر تو نے کہا فقہ اکبر میں لکھا ہے، توجہ ہے کس میں لکھا ہے؟ فقہ اکبر میں، کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، توجہ کر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، توجہ ہے، یہ امداد الاحکام ہے، فقہ اکبر میں لکھا ہے، توجہ ہے کس میں لکھا ہے؟ فقہ اکبر میں، کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، توجہ کر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، توجہ ہے، یہ امداد الاحکام ہے، امداد الاحکام۔ اور یہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، جانتے ہیں اس بزرگ کو؟ اور نیچے کیا لکھا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ اس میں مسئلہ یہ چلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، مسئلہ کیا چلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ فقہ اکبر میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کفر پر مرے تھے اور وہ جہنمی ہیں۔ کسی نے سوال کیا مولوی صاحب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ حالت کفر میں مرے اور وہ جہنمی تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فقہ اکبر میں۔ تو یہ بزرگ جواب دیتے ہیں، الجواب فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف تواتر یا سند صحیح سے ثابت نہیں۔ تواتر یا سند صحیح سے ثابت کون لکھنے والا؟ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی۔ اور کون تصدیق کرنے والے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ پتر اور کتابوں کے حوالہ کی ضرورت نہیں، ذرا آگ تھانوی صاحب نے کوئی پتہ نہیں۔ یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فقہ اکبر کی نسبت تواتر یا سند صحیح کے ساتھ امام صاحب کی طرف ثابت نہیں۔ توجہ ہے، یہ اس کا حوالہ تھا فقہ اکبر کا، اور یہی بات فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب نے لکھی کہ محدثین کے نزدیک یہ نسبت ثابت ہی نہیں۔ امام صاحب کی کتاب ہو فقہ اکبر، ان ریتیاں نال پتر کم نہیں چلنا، تو آکدہ امام دا کول بکھایا، ذرا امام دی کتاب سے ثابت کر۔ مولانا تھانوی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، فیض الباری والے بزرگ، علامہ انور شاہ کاشمیری، وہ فرماتے ہیں یہ امام صاحب کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں اکابر کو ماننے والا اکابر پہ اعتماد کرتا ہے، یہ اس سے بھی چیٹیں ہی مارنی ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں میری بات نہیں، اب اگر تقلید کرنی ہے ان کی کر، اور پھر تیرے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ شفاء و استقام کا حوالہ دیا اور وہ بھی درمیان سے کھا گیا، اور نبوی کا حوالہ دیا، وہاں پر بھی اعادہ بعض اجزاء کی طرف اور بادحہ کے لفظ کھا گیا، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ میرا پتر شرع عقائد چا دیکھیا اتھے لکھے لا یستلزم اعادت الروح، وہ نوع من الحیات جو ہوتی ہے وہ اعادہ روح کو لازم نہیں۔ خیالی کے اندر علامہ سیالکوٹی نے لکھا کہ المراد ہاں ہونا بالحی، اس مقام پہ مراد زندہ سے وہ زندہ نہیں، ما یعاد فیہ الروح، جس کے اندر روح لوٹائی جائے، اور تیرا اپنا بابا بھی مان گیا۔ اس اعادہ سے مراد ہے نوع من الحیات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سند کے 4 راویوں پہ واس ہو گئی۔ نمبر 2، اس کے متن پہ واس ہے خبر واحد، اور قرآن مقدس کی آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ کے معارض ہے۔ عقیدہ ویسے ثابت نہیں ہوتا۔ اور نور الانوار اٹھا، حسامی اٹھا، سب کتابوں میں خبر واحد کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مخالف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مخالف۔ اور یہ روایت احادیث متواترہ کے بھی خلاف ہے، احادیث متواترہ کے بھی، حتیٰ کہ جادو وہ میرا پتر جو سر چڑھ کے بولے، سر پھوڑ کے ٹورے، سر پھوڑ کے ٹورے، احسن الکلام 2 جلد، تو کہتا ہے قرآن کہتا ہے روح لوٹ آئی، توجہ ہے، تو کہتا ہے قرآن کہتا ہے روح لوٹ آئی، اور یہ کتاب ذرا دیکھنی ہے، کس کی کتاب ہے؟ مولانا سرفراز خان، مولانا سرفراز بیچارے کی قسمت، ان کی قسمت کہ اب اپنوں نے بھی فتوے لگانے شروع کر دیے۔
حقیقت ہے ہمیں رحم آتی ہے، اور یہ ظالم اشاعت التوحید کے دشمن نہیں، یہ اللہ کی توحید کے دشمن ہیں۔ اکابرین جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، حضرت مولانا محمد یونس صاحب نمانی، خاتم مشائخ نصرت العلوم مولانا محمد یونس نمانی صاحب، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، حیاتیوں کے لیے کہنے لبانی، حیاتیوں کے لیے کہنے لبانی۔ بس میں اپنا بیان انتہائی مختصر کرتا ہوں، صرف چند ایک منٹ آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا بیٹا کہتا ہے روح لوٹ کے آ گئی، اب ذرا ابے جی کی سنو، اور بیٹے کا دعویٰ ہے قرآن کہتا ہے روح لوٹ کے آ گئی۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے روح لوٹ کے آ گئی۔ اب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی سنو، مولانا فرماتے ہیں قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے، کتنی باتیں ہو گئی؟ قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء علیہم السلام، ارواح حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد انسری کے ساتھ، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں آسمانوں میں موجود ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب تو فرماتے ہیں قرآن کا فیصلہ بھی یہی، اور احادیث متواترہ کا فیصلہ یہی، اور اجماع امت کا فیصلہ یہی کہ انبیاء کی ارواح، مومنین کی ارواح یہ آسمانوں میں ہوتی ہیں، جبکہ بیٹا کہتا ہے، پتر کہتا ہے کہ روحیں پھر واپس آ جاتی ہیں۔ تو آد و روح ہوں تو میرا پتر پہلے اے طے کر ابا سچا یا تو سچا۔ مولانا سرفراز خان تو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمانوں میں۔ احادیث متواترہ صحیحہ کہتی ہیں روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمانوں میں۔ اور روحیں بھی کس کی؟ ارواح انبیاء بھی اور ارواح مومنین بھی، اور یہی عبارت خزائن السنن کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی عبارت یہ نور الحسن شاہ صاحب بخاری کی کتاب حیات الاموات کے اندر بھی شہداء کے متعلق حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب ذرا سننا ہے، یہ حیات الاموات ہے، صفحہ اس کا 84 ہے۔ فرماتے ہیں متعدد احادیث صحیحہ، ایک دو حدیث دی گل نہیں، متعدد احادیث صحیحہ سے حضرات شہداء رضی اللہ عنہم اس جسمانی دنیاوی حیات کی استدعا کرتے ہیں کہ روح جسد انسری میں واپس کی جائے، مگر یہ منظور نہیں کی جاتی، مگر یہ منظور نہیں کی جاتی۔ مولانا نور الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے کہ شہداء کہتے ہیں انت رد ارواحنا فی اجسادنا، میرے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں کے اندر واپس کر دے، لیکن مولانا نور الحسن شاہ صاحب فرما رہے ہیں شہیدوں کی یہ التجا یہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور یہی مولانا نور الحسن شاہ صاحب یہ کتاب کا صفحہ 86 اور اس پر فرماتے ہیں، اب ذرا عبارت سننی ہے، کتاب اللہ احادیث نبویہ صحیحہ متواترہ، احادیث نبویہ صحیحہ اور متواترہ میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شہید فی سبیل اللہ کا روح تو فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا آگے توجہ کر، رہا جسم تو شہید کا جسم روح اور جان کے بغیر رہ جاتا ہے، روح اور جان کے بغیر رہ جاتا ہے۔ یہ کون لکھنے والے ہیں؟ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری، اور گھمن صاحب کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، تو آد روح، اور ان کی روایت لے کر اب مجھے بتا، مولانا سرفراز صاحب تو فرماتے ہیں قرآن
اور احادیث صحیحہ، مولانا نور الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن احادیث متواترہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مر گیا اس کی روح قیامت تک بدن کے اندر واپس آ سکتی، اور تو کہتا ہے سواد روح۔ تو اب قرآن مقدس کی نص کے مقابل، احادیث متواترہ کی نص کے مقابل جس رابی کو تو نے خود مان لیا، تیرے گہرے محمدی نے مان لیا، اس رابی کے ہوتے ہوئے جس کو تم نے شیعہ مانا، اگر شیعہ کی بات ماننی ہے پھر پتر مسیطہ چھوڑ امام باڑہ چڑھ، مسجدیں چھوڑ دے، پھر جا امام باڑوں میں اور اسی کھاتے میں چل، ہاں وہاں جا جہاں کا خمیر تھا۔ تو آج یہ کر رہا ہوں، اس نے ایک یہ پیش کیا تواد و روح اور چند نقلیں پیش کی، فقہ اکبر کی بات بھی میں نے کر دی، اعادہ روح کی بھی کر دی۔ مولانا سرفراز صاحب اس اعادہ کو بھی اعادہ فی الجملہ کے ضمن میں پھر نو من الحیات کی تعویل کرتے ہیں، اور تعلق غیر معلوم الکیفیت کی جب تعویل کریں تو تعلق غیر معلوم الکیفیت نو من الحیات، یہ مابین نزاع بھی نہیں، اس میں جھگڑا بھی نہیں۔ پھر اس نے یہ بھی بیان کیا کہ قاضی شمس الدین، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، کہتا ہے ایک حوالہ غلط ثابت کرو لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ پتر ایک نہیں، ایک نہیں، حوالے جتنے تو نے دیے ہیں سب میں فراڈ کیا، دھوکہ کیا اور عوام کے سامنے جھوٹ بولا۔ مثلا یہ تسکین القلوب ہے، تو نے یہ کہا کہ رد اللہ علیہ روحی کا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مانا کیا کہ میری روح کو واپس کر دیا گیا، لوٹا دیا گیا، رد اللہ کو حال بنا کر یہ مانا کیا، حالانکہ یہ تسکین القلوب ہے، یہ تسکین القلوب ہے، اور اس کا صفحہ 47 اور صفحہ اس کا یہ 49 ہے۔ اس 49 صفحہ کے اندر قاضی صاحب 3 توجیہیں ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جو تو نے جھوٹ بولا کہ یہ قاضی صاحب نے توجیہ کی ہے، قاضی صاحب صاف لکھتے ہیں کہ یہ نسائی کے شارحین کی توجیہ ہے، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ قاضی صاحب کے ذمہ جو تو نے توجیہ لگائی، قاضی صاحب اس کا رد پیش کر رہے ہیں، کذاب، تو نے خدا پر بھی جھوٹ بولا اور مخلوق پر بھی جھوٹ بولا، اور کہتا کیا ہے میں مناظرہ کرتا ہوں، مناظرے تا پتر 1 دونے 2 تے 2 دونے 4 تے 4 دونے 8 تو کم توڑ تابیسی، کہتے ہیں مناظرہ کرتا ہوں، شرم نہیں آتی۔ یہ تسکین القلوب میرے سامنے ہے۔ اب تو نے جو کہا کہ قاضی شمس الدین نے رد اللہ علیہ روحی، اس کا معنی خود کیا، حالانکہ قاضی صاحب ناقل ہیں اور پھر اس معنی کو رد کر رہے ہیں۔ تو نے قاضی صاحب کا مذہب بنا کے پیش کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی۔ اور وہ دوسرا لفنگا غیر محمدی وہ آ کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم لا شک فیہ، لا شک فیہ۔ پتر ذرا اے بھی تک قاضی صاحب قبور دے کولو مراد او قبراں لیاں نہیں جڑا حضرت تھانوی پہ لینے، توجہ ہے؟ قاضی صاحب نے قبور سے مراد کون سی قبور لیے ہیں؟ جو حضرت تھانوی نے لیے ہیں، جو عقائد اسلام میں علامہ حقانی نے لیے ہیں، جو علماء دیوبند نے لیے ہیں۔ اور قاضی صاحب یہیں اسی مقام پہ فرماتے ہیں اس وجود کا قیام و قعود کرنا، حرکت کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور قیام و قعود کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے اور اس سے عوام کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اب قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذمہ تو نے جو اپنے والا عقیدہ لگایا، یہ دجل ہے تیرا، اور جھوٹ بولا، تو نے خدا پہ بھی جھوٹ بولا، مخلوق پہ بھی جھوٹ بولا۔ تو آج یہ کر رہا ہوں، ادھر کہتا ہے یہ صحابہ کا مختلف ہی مسئلہ ہے، صحابہ کا کیا ہے اور ادھر کہتا ہے احادیث متواترہ سے سماع موتا ثابت ہے، احادیث متواترہ سے سماع موتا ثابت ہے، ادھر کہتا ہے یہ مختلف ہی ہے، ادھر احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حدیث متواتر دا منکر مسلمان ہوں یا کافر؟ حدیث متواتر کا منکر مسلمان یا کافر؟ ادھر کہہ رہا ہے صحابہ کا مختلف بھی، اور ادھر سے کہتا ہے احادیث متواترہ سے سماع ثابت۔ تو جو صحابہ سماع کے منکر ہیں ان کو حدیث متواترہ کا منکر ثابت کر کے خود رافضی بن گیا ہے۔
خود رافضی بنا ہے. تو بہرحال کہتا ہے میں کس طرح تم کو سمجھاؤں, وہ میرے پاس کون سا طریقہ ہے, میں کیسے تمہیں سمجھاؤں. میرا پتر میں دس دیں کیسے مجھے سمجھا. میں کہتا ہوں مجھے سمجھانا کوئی مشکل نہیں, صرف ایک آیت پیش کر, صرف ایک آیت پیش کر جس کا صاف ترجمہ ہو, صاف معنی ہو کہ مرنے کے بعد دفن ہوتے ہی ارواح انبیاء یا ارواح شہداء یا ارواح مومنین یا تمام کفار و مومنین, جس طرح تیرا عقیدہ ہے تمام کافروں کی روحیں اس بدن انسی کے اندر لوٹ آتی ہیں, صرف ایک آیت پیش کر میں مان لوں گا. اور صرف ایک آیت پیش کر کہ مردے عادتاً, چلو یار عادتاً دی گل بھی چھوڑ, صرف ایک آیت پیش کر جس کا ترجمہ یہ ہو کہ مردے دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں, میں تیری بات مان جاؤں گا, مجھے سمجھانا تو مشکل نہیں. میرا مطالبہ تو ہے صرف ایک آیت پیش کر, لیکن قیامت آ جائے گی تو اسے آیت پیش نہیں ہو سکے گی. اور حدیث متواتر بھی جس طرح مولانا سرفراز صاحب نے اصول کے اندر لکھا وہ پیش نہیں ہو سکے گی. باقی تو نے بکواس بازی کی حضرت شیخ القرآن کے بارے میں, اور تو نے پہلے یہ بکواس کیا کہ معاذ اللہ شیخ توحیدی نہیں تھے, اور بعد میں کہتا ہے میں تو شیخ کی تعریف کرتا ہوں. شیخ کی تجھے تیرا دجل پن اور منافقت یہاں پر بھی ظاہر ہو گئی کہ شروع تقریر میں کہتا ہے کہ شیخ توحیدی نہیں, اور بعد میں کہتا ہے میں احترام کرتا ہوں, پھر کہتا ہے یہ اہل بدعت ہیں, اور پھر کہتا ہے قاضی شمس الدین کی تو میں اولاد کا بھی ادب کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من بکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرایا. اگر اشاعت والے اہل بدعت ہیں اور پھر تو ان کا کرتا ہے اکرام, تو پھر تیرے جیسا یہودی کوئی نہیں, اہل بدعت کا اکرام کرتا ہے. اور سن کہتا ہے فتویٰ لگا, سن فتویٰ. میں کہتا ہوں میرے پیارے پیغمبر کی جو موت سے چڑھتا ہے وہ کافر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت سے چڑھتا ہے وہ کافر ہے. سن فتویٰ. میں کہتا ہوں جو میرے پیارے پیغمبر پر لفظ میت کے اطلاق کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہے, لفظ میت کو میرے نبی کی شان کے خلاف سمجھتا ہے, وہ تو کہتا ہے بدعتی, میں کہتا ہوں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تمہاری موت آئی, اب تمہاری موت آئی, یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں. اب استاذ المکرم بھی تشریف لائے ہیں, تو آخر میں ہماری بات وہی ہے جو جماعت کے امیر حضرت مولانا نصر اللہ راشد صاحب نے کر دی ہے. لیکن یاد رکھو یہ زہر کا پیالہ نہیں, یہ زہر کا ڈرم پی لیں گے. اور پہلے انہوں نے خود چیلنج کیا تھا, وہ چیلنج بھی ادھار ہے جس طرح حضرت فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں 3 آدمی چنو. کتنے آدمی؟ 3 آدمی تم چنو, 3 ہم چنتے ہیں. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, 3 تم چنو 3 ہم چنتے ہیں. کہتے ہیں روزہ رسول سے فیصلہ کرائیں گے. میں کہتا ہوں آج چلیے شہر مدینے نو. قرآن بھی یہی کہتا ہے فلا وربے کا لا یؤمنون حتی یحکموک. میرے پیغمبر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہوں, پھر گھمن کو فیصل ماننے والا یا محمدی کو فیصل ماننے والا یا کسی حیاتی مولوی کو فیصل ماننے والا وہ واجب القتل ہوتا ہے. تیرا دعویٰ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی مدینہ مبارکہ میں کما کان فی الدنیا حیات دنیا بھی حقیقی حصی کے ساتھ زندہ ہیں. پھر قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے اور عطا الرحمان کا فیصلہ بھی یہی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ چلیے مدینے, آج چل میرے محبوب کے دربار سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اور تو اجماع کی بات کرتا ہے, کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ, پیارے پیغمبر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں, اجماع ہو سکتے ہی نہیں, اجماع ہو سکتے ہی نہیں.
اور ایک دفعہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں، اے ذریت اکاڑوی، اگر تم میں غیرت کا کوئی حصہ موجود ہو تو تمام ذریت اکاڑوی کو غیرت دلاتے ہوئے اور برملا میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھمن کو اور اس منیر احمد منور جس نے میرا آج تک ادھار دینا ہے، المسلک المنصور والے اب تک چیلنج اس پر ادھار ہیں، لا اپنے امیر کو، لا اپنے ناظم اعلیٰ کو، لا اس گھمن کو، لیکن یاد رکھنا میں آخر میں پھر بتانا چاہتا ہوں، یہ زہر کا ڈرم پی لیں گے لیکن اشاعت التوحید اور تحفظ عقائد کے نوجوانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور مولانا نے بار بار کہہ دیا، میں نے بھی بار بار کہہ دیا، اگر ہمت ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں، آسمان زمین بدل جائے گا، اول تو گھمن آئے گا نہیں، اگر آئے گا بھی صحیح تو قیامت تک اپنا عقیدے کی تنقید کر سکتا نہیں، اور اگر تنقید بھی بالفرض کر دی تو اپنے عقیدہ پر اصول صفری کے مطابق ایک دلیل پیش کر سکنے کی بھی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور آخر پہ پھر میں اپنی تقریر کو اسی چیلنج پہ ختم کرتا ہوں، اسی چیلنج سے شروع کی، اسی چیلنج، باقی آپ نے شرطیں لگا، امیر صاحب لے آؤ، ناظم اعلیٰ لے آ، میں اپنی جماعت کا امیر ہوں، میں اپنی جماعت کا تحفظ عقائد اہل سنت کا کل پاکستان کا امیر ہوں، اور میرے ناظم اعلیٰ مولانا عبد القدوس صاحب جو انشاءاللہ پرسوں آ کے وہ اپنا عمارت بھی اور ناظمیت بھی بتلائیں گے اور تمہیں بتلائیں گے تحفظ عقائد کے نوجوان کرتے کیا ہیں۔ تو میں خود امیر ہوں اور وہ ناظم ہے، تو بھی لا اپنے امیر کو اور بن ناظم، ذرا آ سامنے، پتہ چل جائے یہ منہ اور مسور کی دال بڑکا مارنیاں سوکھیاں کہ جنا دے سامنے آمنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر تو تو اب اس نے تو چونکہ ہماری کسی دلیل کا جواب دیا نہیں، اور اس نے جو اوٹ پٹانگ باتیں کی، اعادہ روح کی بات کی، وہ میں نے بتا دی، اور نمبر 2 نو من الحیات کی بات کی، میں نے کہا یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں، نو من الحیات میں تمہارا ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں۔ جہاں تک سما کی بات ہے تو میں نے ایک بات یہ کر دی کہ یہ انبیاء اور غیر انبیاء کا سما کا فرق ذرا خیر القرون سے ثابت کر، ایک بات۔ نمبر 2 تو کہتا ہے صحابہ کا مختلف فی مسئلہ، میں نے کہا ایک ہے مورد مخصوص کلیب بدر، اس پر بعض علماء نے اطلاق کیا کہ وہ اس سے اختلاف کی بنیاد کے بعض کتابوں میں لکھا ملتا ہے، لیکن آپ کا جو عقیدہ ہے عادتاً سما کا کہ زندہ اور مردہ فام شعور اور ادراک علم میں برابر ہیں، اور ہر مردہ ہر وقت ہر آدمی کی ہر بات سنتا ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے تو پھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں صرف ایک صحابی کا ایسا عقیدہ پیش کر، لیکن قیامت آ جائے گی یہ عقیدہ پیش نہیں کر سکے گا، تو آپ کی آدھی تقریر فراڈ پر مشتمل، آدھی دجل پر، آدھی کذب پر، اور باقی جو گالیاں تو نے دی تو میں تمام گالیاں اس آدمی کے لیے اصال عذاب کرتا ہوں جس نے تیری گالیوں سے تربیت کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔